بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ اسلم پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں لائز ٹی وی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کی تاریخ نہ دینے پر از خود نوٹس لے لیا ہے، یعنی سو موٹو نوٹس سپریم کورٹ نے لے لیا ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 9 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منیب اختر اور جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی نے اس 9 رکنی بینچ کا حصہ بنے ہیں۔ 9 رکنی لارجر بینچ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے حوالے سے کیس کی آج سے سماعت کرے گا۔ CCPO اور غلام محمود ڈوگر کے تبادلے کیس کی سماعت کرنے والے سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے انتخابات میں تاخیر کا معاملہ از خود نوٹس کے لیے چیف جسٹس کو بھجوا دیا تھا۔ پچھلے دنوں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ از خود نوٹس یعنی 100 موٹو نوٹس، اس میں 3 سوالات پر لیا گیا ہے۔ دیکھا جائے گا کہ انتخابات کی تاریخ دینا کس کا اختیار ہے، صدر کا، گورنر کا، موجودہ وزیر اعلیٰ کا، الیکشن کمشنر کا، حکومت PDM کا۔ یعنی از خود نوٹس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ انتخابات کرانے کی آئینی ذمہ داری کس نے اور کب پوری کرنی ہے۔ یعنی 3 سوالات پر یہ از خود نوٹس لیا گیا ہے کہ انتخابات کی تاریخ دینا کس کا اختیار ہے۔ نمبر 1، انتخابات الیکشن کی تاریخ دینا کس کا کام ہے۔ از خود نوٹس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ انتخابات کرانے کی آئینی ذمہ داری کس نے اور کب پوری کرنی ہے۔ آئینی ذمہ داری کس کی ہے اور وہ کب پوری کرے گا۔ یقیناً آرٹیکل 105 کے تحت 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروانا لازمی ہے، لیکن یہ اب 100 موٹو کے حوالے اب سپریم کورٹ کے حوالے ہے کہ وہ یہ دیکھے گی کہ جی یہ کون اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ فیڈریشن اور صوبوں کی آئینی ذمہ داری کیا ہے۔ فیڈریشن یعنی وفاقی گورنمنٹ اور پروونس کی آئینی ذمہ داری کیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں 14 اور 17 جنوری کو تحلیل کی جا چکی تھی۔ 14 جنوری کو اور 17 جنوری کو 14 جنوری کو پنجاب اسمبلی تحلیل کی گئی تھی اور 17 جنوری کو خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو تحلیل کی گئی تھی۔ آرٹیکل نمبر 224 کے مطابق آرٹیکل نمبر 224(2) کے تحت انتخابات اسمبلی کی تحلیل سے الیکشن اسمبلی کی تحلیل سے اسمبلی کو ڈیزالو ہونے سے لے کر کے 90 دن تک یعنی 90 روز میں انتخابات ہونا ہوتے ہیں۔ انتخابات کے لیے ضروری ہے کہ 90 ڈیز کے اندر ہو جائے، 91 نہیں۔ آرٹیکل نمبر 224 اور آرٹیکل نمبر 105 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973۔ اگر آپ مزید اس سلسلے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے آرٹیکل نمبر 105 اور دیگر آرٹیکلز کو الگ الگ بیان کی ہے، آپ اس میں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آئین کس قسم کی ذمہ داری
ارباب اقتدار کو دیتا ہے، آئین کس کو دیتا ہے اختیار اور کس کے اوپر یہ بوجھ ڈالتا ہے کہ آپ آئین کے تحت کام کریں. یعنی 90 روز میں انتخابات اسمبلی کے تحلیل ہونے سے لے کر کے 90 روز میں انتخاب ہونا ضروری ہے. آئین لازمی قرار دیتا ہے آرٹیکل نمبر 105 اور آرٹیکل نمبر 224(2) کے تحت انتخابات اسمبلی کی تحلیل سے 90 روز میں ہونا ضروری ہے. آئین پاکستان لازم قرار دیتا ہے کہ 90 دن میں انتخابات کرائے جائیں. انتخابات کی تاریخ کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ، بار کے اسلام آباد ہائی کورٹ اور کے پی یعنی خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی کے اسپیکرز کی درخواستیں بھی آ چکی تھیں. سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم الیکشن کیوں نہیں کروانا چاہتی ہے؟ یہ سوال ہم آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں. یقیناً سپریم کورٹ نے 3 پوائنٹ کے تحت سو موٹو ایکشن لیا ہے. 3 پوائنٹ کیا کیا ہے؟ یعنی انتخابات کی تاریخ دینا کس کا اختیار ہے؟ گورنر کا، الیکشن کمیشن کا، صدر کا، پی ڈی ایم کا، میرا، تیرا، ان کا کس کا اختیار ہے؟ یعنی اختیار کا مطلب کس کی فنڈامنٹل آئینی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ انتخاب دونوں صوبوں میں انتخاب کی ڈیٹ کا اعلان کرے. چونکہ آلریڈی صدر مملکت پاکستان ڈاکٹر عارف علوی اعلان کر چکے ہیں کہ 9 اپریل کو الیکشن ہونا چاہیے. لیکن دیکھنا اب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی یہ 9 رکنی بینچ، لارجر بینچ کیا فیصلہ کرتی ہے. انہوں نے 3 پوائنٹ کو اپنے ڈسکشن میں رکھا ہے، اس کے تحت سو موٹو ایکشن لیا ہے. پہلا یہ ہے کہ انتخابات کی تاریخ دینا کس کا کام ہے. دوسرا ہے انتخابات کروانے کی آئینی ذمہ داری کس نے اور کب پوری کرنی ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ فیڈریشن اور صوبوں کی آئینی ذمہ داری کیا ہے، یعنی وفاق اور صوبے کی آئینی ذمہ داری کیا ہے. یہ 3 پوائنٹ کے اوپر سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن لے چکی ہے. آلریڈی ڈسکشن ہو رہی ہے، آلریڈی سماعت جاری ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ بھی کیا عدالت دیتی ہے. کیا یہ سیاست دانوں کی ذمہ داری نہیں تھی؟ ہر کام عدالت کرے یہ تو کوئی بات نہیں. سیاست دان لوگوں کا یہ کام ہے کہ آپس کے اختلافات کو بھلا کر کے الیکشن کروانا ضروری ہے. ہم بات جنرل الیکشن کی اگر ہو رہی ہے تو جنرل الیکشن میں صوبائی الیکشن بھی ہے، جنرل الیکشن میں وفاقی یعنی پروونشل الیکشن بھی ہے اور قومی اسمبلی کی بھی الیکشن ہے. دونوں الیکشن کو جنرل الیکشن کہا جاتا ہے. اور یہ سیاست دان یہ اس چیز کو گھما رہے ہیں، ٹویسٹ کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب جنرل الیکشن ہے اور اس کا مطلب پروونشل الیکشن ہے. یہ نہیں ہے. بہرحال سو موٹو میں یہ 3 ایجنڈے کو رکھا گیا ہے کہ انتخابات کی تاریخ دینا کس کا کام ہے، انتخابات کرانے کی آئینی ذمہ داری کس نے پوری نہیں کی اور کب پوری کرنی ہے، اور تیسرا فیڈریشن اور صوبوں کی آئینی ذمہ داری کیا ہے. اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے. اپنا اور اپنے آئینی حقوق کا خیال رکھیے. آپ کا ملک اگر ترقی کرے گا تو واللہ آپ ترقی کریں گے. اپنے ملک سب سے پہلے پرویز مشرف کا وہ کہنا مجھے بہت پسند آیا کہ سب سے پہلے پاکستان، اپنی سیاست کو چھوڑو، سب سے پہلے پاکستان ریاست بچاؤ، اور ریاست بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ الیکشن وقت پہ کرواؤ. 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروانا بہت ضروری تھا. آرٹیکل 105 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور آرٹیکل 224 کا سب پیرا 2 آپ کو زور دیتا ہے کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروائیں. آپ
نہ الجھائیں. اور اب تو خیر آپ کے گوٹ سے بھی، آپ کے کورٹ سے بھی گوٹ نکل چکا ہے، اب سپریم کورٹ میں ہے. کوشش کریں اپنے معاملات کو آپ حل کریں. ہر معاملے میں آپ عدالت کا دروازہ نہ کھٹکھٹائیں. ہر معاملے میں آپ عدالت کو مجبور نہ کریں کہ سو موٹو لینا پڑے. ویسے ہی ہماری عدالتیں بہت بیزی رہتی ہیں، ویسے ہی ہماری عدالتوں میں کیسز جو ہیں سالوں سے پڑے ہوئے ہیں اور بیچارے سائل جو ہیں پریشان ہیں. سیاستدان اپنے معاملات کو بھی عدالت کے روبرو پیش کر رہے ہیں یا عدالت کو مجبور کرتے ہیں کہ عدالت از خود نوٹس لے. اپنا اور اپنے آئینی قانونی حقوق کا خیال رکھیے. اسلم پرویز کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.